عزیز ساتھیوں، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک خوشخبری دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایک بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان کہا ہوا اعلان کیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ خوشخبری کیا ہے اور وہ اس سے کیا استفادہ اٹھا سکیں گے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری، خواہ وہ پاکستان میں رہتا ہو، دیار غیر میں رہتا ہو، وہ فوج میں ہو، وہ سویلین ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو، ان سب کے لیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج اس حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے جو خط لکھا آرمی چیف کے نام، اس سے پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ عسکری ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، اور پی ٹی اے کیا کر رہی ہے، اور میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ کیا تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے ساتھ غیر جانبدار خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کے دیرینہ مطالبات کے حوالے سے کچھ چیزوں میں آج امپرومنٹ ہوئی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف آج جب تشریف لائے OPGF اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے کنونشن میں، جو کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہی ہو رہا تھا، جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن یعنی OPGF کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹکٹ پر یہاں آئے ہوئے تھے اور وطن کی محبت میں آئے ہوئے تھے۔ اور وہ جب کنونشن شروع ہوا تو OPGF کے چیئرمین میر ظہیر اختر نے استقبالیہ کلمات میں چند مطالبات کیے، جن میں ایک مطالبہ جو ہر بچے، جوان، عورت، مرد کا ہے کہ دیکھیں جی، ہم وہاں سے جب کوئی موبائل فون لے کر آتے ہیں تو 2 ماہ کے اندر اس کی سروس بند ہو جاتی ہے، پھر یا اس کو یہاں ٹیکس دینا پڑتا ہے یا کوئی دوسرا فون خریدنا پڑتا ہے۔ تو اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے ہر آدمی مطالبہ کر رہا تھا۔ ہم بھی جب جاتے تھے یورپ میں، امریکہ میں، گلف اسٹیٹ میں، UK میں، تو یہی مطالبہ سب سے پہلا، کیونکہ باقی تو ہو سکتا ہے مطالبات اور بھی ہوں، لیکن یہ مطالبہ ہر آدمی سے جڑا ہوا تھا کہ آج کل موبائل فون کے علاوہ تو کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو جو دوست لے کر آتے تھے ادھر، انہیں 2 ماہ کے بعد مصیبت پڑ جاتی تھی، اگر ایمرجنسی حالات میں پھر آنا پڑا تو انہیں دوسرا فون خریدنا پڑتا تھا۔ تو آج میر ظہیر اختر جو کہ OPGF کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب وزیر اعظم، یہ ہماری ضرورت ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ضرورت کے لیے جو چیز لاتے ہیں اس کے لیے تو اپنے شہریوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا، کوئی ملک یہ ٹیکس نہیں لگاتا، تو اس لیے اس کا کوئی حل ہمیں نکال کر دیں تاکہ دنیا بھر میں جو 1.25 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں ان پر تک آپ کا یہ ایک اچھا میسج پہنچ سکے۔ اور دوسرا مطالبہ ان کا تھا کہ وہی جو کسٹم والوں نے چور بازاری مچھائی ہوئی ہے، جو ایئرپورٹ کا سٹاف جو ہے وہ اوورسیز اترتا ہے پاکستانی اور یہ انہیں اس طرح گھورتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا قرضہ دینا ہے، انہوں نے کبھی ان کے سامان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کا دل تو یہ کرتا ہے کہ ان کا سوٹ کیس ادھر ہی رکھ لے، وہ کوئی چیز باہر لے کر نہ جا سکے۔ تو اکثر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس سے نالاں بھی ہوتے ہیں اور یہ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ تو دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں ریلیف دیا جائے، یعنی ماضی میں ایک گرین چینل میاں نواز شریف صاحب نے متعارف کرایا تھا کہ اوورسیز پاکستانی آتے تھے، گرین چینل سے گزر جاتے تھے، رینڈم چیکنگ ہوتی تھی۔ لیکن یہاں تو ایک الٹا معاملہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر جو ہی آپ کا سامان لیتے ہیں، پہلے تو آپ خود وہ سامان اتاریں اور چیکنگ والی ٹرالی میں رکھیں۔ کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی رکھ سکتا ہے، اور مقصد اس کا صرف تنگ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آج تک کا یہ ریکارڈ نکال لیا جائے کہ اس چیکنگ کے ذریعے حکومت پاکستان کو کتنا جرمانہ وصول ہوا تو میرا خیال ہے یہ نل ہوگا۔ ڈیوٹی پر موجود افسروں کی جیبیں بھری جاتی ہوں گی،
اور ہو سکتا ہے حصہ اوپر تک بھی جاتا ہو. تو اس لیے انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے مطالبہ کیا ماہر زیر اختر نے کہ بھائی وہ گرین چینل دوبارہ شروع کر دیں تاکہ جو لوگ آتے ہیں پاکستان وہ عزت کے ساتھ یہاں سے نکلیں. باقی راستے میں پولیس والوں سے جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی بات چیت جاری ہے. تو بہرحال اس کے جواب میں جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف آئے تو انہوں نے ماہر زیر اختر صاحب کو ایک تو ویلکم کیا, اور دنیا بھر سے آنے والے او پی جی ایف کے جو مندوبین تھے ان کا بہت والہانہ طریقے سے انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا. پرائم منسٹر پاکستان نے بتایا کہ آپ ہمارا ایسٹ ہیں. اس حوالے سے جب انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چوہدری سالک صاحب جو کہ اوورسیز کے منسٹر ہیں کہ ان کی مدت جو ہے وہ ٹیلی فون کی بڑھا دیتے ہیں, اب 2 ماہ کی بجائے انہیں 4 ماہ کا کم از کم موقع دے دیا جائے کہ ان کا 4 ماہ تک فون بلاک نہ ہو. تو چوہدری سالک صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کا مطالبہ یہ ہے ماہر زیر اختر صاحب کا اور پورے اوورسیز کا کہ ایک فون ان کو فری کر دیں, لے کر آنا چاہیں تو لے کر آ جائیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 ماہ کی تو ابھی منظوری دیں. اور اسی تقریب میں کیونکہ وزیر خزانہ بھی موجود تھے, انہوں نے چوہدری سالک صاحب سے کہا کہ آپ اور وزیر خزانہ مل کر بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ بھائی ہم اس کو فری کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے پرپوزل آئے دونوں کی طرف سے, اور ہم یہ خوشخبری اوورسیز پاکستانیوں کو دیں کہ وہ اب ایک فون کم از کم جو ہے وہ فری لے کر پاکستان آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اگر کام ہو جاتا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو ماہر زیر اختر, او پی جی ایف اینڈ آلسو کہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر اوورسیز چوہدری سالک صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیں گے, اور اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ان کے اس کام کو یاد رکھیں گے. اسی طرح گرین چینل کے حوالے سے وزیر اعظم نے آمادگی ظاہر کر دی. انہوں نے کہا یہ ہم جو تھوڑی بہت رولز میں تبدیلی کرنی ہے وہ کرنے کے بعد گرین چینل بھی کھول دیں گے. اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو ہمارے وہ نوجوان جو پاکستان سے ناراض رہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو انہیں کوئی تنگ نہیں کرتا, ان کے اپنے رولز ہیں, لیکن یہاں جب آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر تھکاوٹ کے ساتھ اترتے ہیں تو پہلا پالا پڑ جاتا ہے کسٹم والوں کے ساتھ, ایئرپورٹ اسٹاف کے ساتھ. وہ پاکستان کا سارا امپریشن خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ وہاں سے نکل کر انہیں ان کے درجنوں رشتہ دار استقبال کرتے ہیں, لیکن جو غصہ ادھر آیا ہوتا ہے وہ اترتا ہی نہیں ہے ان کا, اور واپس جا کر پھر وہ کسے بھی سناتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے متعلق جو نیگیٹو کمپینیں ہیں ان میں کافی حد تک کمی آ جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کے ان دونوں اعلانات پر عمل درآمد ہونے سے. اور ڈیفینیٹلی اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ماہر زیر اختر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ گزشتہ 2 سال سے تیاری کر رہے تھے. یہ کوئی اچانک وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کو 2 سال کی ماہر زیر اختر کی اور ان کی ٹیم کی محنت شامل ہے کہ وہ پاکستان آتے تھے, مطالبات لکھ کر دیتے تھے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر تک پہنچتا تھا, پھر اعتراض لگ کر آ جاتا تھا. تو آخرکار آج ماہر زیر اختر کو نے جو خواب دیکھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا, اور آج ان کے فنکشن میں جو دنیا بھر سے لوگ آئے تھے وہ بھی آج اچھا پیغام لے کر جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پاکستان نہیں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اور کوئی گلی محلہ شہر ایسا نہیں ہوگا پاکستان کا اور کشمیر کا جہاں سے آزادی کے نعرے فضا میں بلند کرتے ہوئے جلد سے جلوس نہیں نکلیں گے اور بھارت کو باور کرائیں گے کہ آپ نے سمجھا تھا مودی صاحب 5 اگست 2019 کو آپ نے کشمیریوں کی شناخت چھینی, کشمیریوں کا پرچم چھینا, اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. لیکن 5 فروری کو پوری دنیا میں صرف کشمیر ہی کشمیر نظر آئے گا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی ایک بڑی کمٹمنٹ ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے ہر شہری کی ہے, حکومت کی ہے. تو آج کور کمانڈر کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا گیا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کو ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. مسئلہ کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے, بھارت میں اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے. عالمی برادری کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے تاکہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. مجھے امید ہے کہ کل کشمیری جو ہیں وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ نکلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو خبر دی تھی گزشتہ روز کہ عمران خان نے آرمی چیف کے نام جو خط لکھا ہے اس میں ان کا لب و لہجہ بدل گیا ہے, ان کا رویہ بدل گیا ہے,
اور آرمی چیف کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بھی بدل گیا ہے. آج اس خط کے حوالے سے پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے. مسلم لیگ نون اس کی اور تشریح کر رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو فوج کے خلاف تنقید ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ اور تجزیہ ہو رہا ہے. فواد چودھری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا دیکھیں جب حکومت دیکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا رابطے ہو رہے ہیں, کوئی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان قومی لیڈر ہے, وہ قوم کی اگر اس نے بات کرنی ہے, ملک کی بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرے گا, کہ وہ ملک کے آرمی چیف ہیں. تو اس ملاقات پہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں ان کی بھی کلاس لے لی ہے سوشل میڈیا کی. انہیں کہا کہ کچھ خام خواہ کے جو مامے خاں بنے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی کے, ان کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو خام خواہ کے عسکری ترجمان بنے ہوئے ہیں, جو خود ساختہ خبریں دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ آج عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلی ہے کہ ہمیں عمران خان کا کوئی خط موصول نہیں ہوا اور ہمیں ایک سزا یافتہ قیدی کے خط کا کوئی انتظار نہیں ہے, نہ ہم اس کا جواب دیں گے. اگر سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے کسی سے تو حکومت سے بات کرے, سیاسی بات چیت کے لیے حکومت موجود ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب نے تو ایک شعر پڑھا ہے اور اس سے آپ کو مسلم لیگ نون کیا محسوس کرتی ہے وہ واضح ہو جائے گا. عرفان صدیقی صاحب نے لکھا کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. یعنی صدیقی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کوئی سویلین بالادستی کی موومنٹ پر نہیں ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ہم تو آپ کے پرانے عاشق ہیں, آپ کے ساتھ چلتے رہے ہیں, اب ان دونوں جماعتوں سے ہاتھ اٹھائیں اور میرے سر پہ رکھ دیں. دوستو یہ تھی اہم خبریں اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.